کی جامع مسجد ہے، اس کو زینے کے اعتبار سے اگر زینہ آپ اس کا گنیں، ابھی میں حال ہی میں جامعہ کی طرف سے سفر میں گیا تھا، انگریزی کے طلبہ کے انگریزی کے پروگرام کا ایک مسابقاتی مرحلہ تھا، تو میں نے پھر بھی اس موقع پر بھی گنا، اپنے از خود گنا شمار کیا تو 33 زینے ہیں، تب جا کر کے دلی کی جامع مسجد کا فرش شروع ہوتا ہے۔ تو اس کی تاریخ یہ ہے کہ شاہ جہاں بادشاہ نے اپنے رہنے کے لیے اور حکومت چلانے کے لیے لال قلعہ بنوایا، جو ان کا گھر تھا، اور اس میں ایک مسجد تھی جس میں روزانہ نماز پڑھنا ہوتا تھا، اور جمعہ کی نماز کے لیے جامع مسجد بنائی تھی۔ تو جامع مسجد بنانے کے لیے یہ پروگرام طے ہوا تھا کہ ہم رہتے ہیں لال قلعہ میں، یہ ہمارا گھر ہے اور یہ اللہ کا گھر ہے، تو ہمارے گھر کا سر، ہمارے گھر کی چھت جہاں پر ختم ہو وہاں پہ اللہ کے گھر کا پیر شروع ہونا چاہیے، اس کا پیر، اس کا فرش وہاں سے شروع ہونا چاہیے۔ تو آپ جا کر کے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ واقعی وہاں سے ہم وہاں لال قلعہ دیکھیں تو بالکل چھت اسی فرش کے برابر ہے۔ تو ان حضرات نے اپنے اخلاص اور قرآن کی تعلیمات کی بنیاد پر محبت مساجد، محبت قرآن سے جو عمارت کو سینچا بنایا، آج پوری دنیا میں اس کا نام اس وجہ سے ہے، اس میں اخلاص کا خمیر شامل ہے۔ وہی اخلاص ہمیں آپ کو اپنے اساتذہ میں ڈھونڈنا ہے، آپ کو ملے گا، اور آپ کو ہم کو اپنے اندر بھی وہی اخلاص پیدا کرنا ہے، کیونکہ ان حضرات نے اسی اخلاص سے سینچا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ، امام بخاری جو دلی کی جامع مسجد کے امام تھے، ایک پریس کے مالک تھے پنڈت نویل کشور، ان کے زمانے میں قرآن کریم وہ چھاپتے تھے، پنڈت تھے، اور قرآن کریم چھاپنے کا وہی انتظام تھا جو ہمارے درسگاہوں میں، ہمارے مساجد میں قرآن کریم کو رکھنے کے لیے اور صفائی کے لیے انتظام رہتا ہے کہ درسگاہیں صاف ستھری رہنی چاہیے، مساجد میں اس کا تقدس باقی رکھنے کے لیے جو اسلامی تعلیمات ہیں اس کے حساب سے انتظامات ہونے چاہیے۔ انہوں نے اپنے پریس میں یہ سارا انتظام کر رکھا تھا کہ جوتا چپل پہن کے نہیں، نہا کر کے سارے منتظمین کو آنا ہے، اور جو اس میں کام کرنے والے ہیں ان کو بھی کپڑا بدل کر کے آنا ہے، تب جو ہے پورے قرآن کا ذخیرہ وہاں رہتا تھا، اور پورے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اس وقت ایک تھا۔ تو اس زمانے میں وہ قرآن کریم کی چھپائی کرتے تھے، پریس روم کا سب سے بڑا، اس قرآن کے چھپائی میں، طباعت میں سارا جب اہتمام انہوں نے کیا، پوری جو ہے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش یعنی متحدہ ہندوستان میں انہی کا کلام پاک چلتا تھا۔ جب ان کا آخری وقت آ گیا، مر گئے، تو ظاہر سی بات ہے ان کے رسومات کے، ان کے طریقے سے ان کو جلایا جائے گا۔ دلی کی جامع مسجد کے پاس ہی ان کا کتب خانہ تھا جہاں سے قرآن کریم سپلائی ہوتا تھا۔ قرآن کریم کے چھاپنے والے اب مر گئے، اب ان کو جلانا ہے، گھی کا انتظام کیا گیا، گھی ڈالا گیا، اور اس کے بعد جو سب سے قریبی آدمی ہوتا ہے وہی آگ لگاتا ہے۔ آگ لگایا، آگ نہیں پکڑ رہی ہے، اور بھی گھی اور تیل ڈالا گیا، آگ نہیں پکڑ رہی ہے۔ تو اب اسی دلی کی جامع مسجد کے امام بخاری کو بلایا گیا کہ حضرت یہ بتائیے، آپ سے ان کے تعلقات تھے، ایسا کیا معاملہ ہے، آگ ہی نہیں پکڑ رہی ہے؟ تو انہوں نے، امام بخاری نے فرمایا کہ تم پنڈت نویل کشور
کی چتا کے اوپر پورے ہندوستان کا تیل چھڑک دو، پورے ہندوستان کا تیل چھڑک دو ان کی چتا پر اور آگ لگاؤ، تب بھی آگ نہیں پکڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس شخص نے قرآن کریم کو چھاپنے کی خدمت پوری زندگی کی، تو ایمان نہ ہونے کی وجہ سے تو آخرت میں ان کو کچھ ملنے والا نہیں، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو یہ دکھا رہے ہیں کہ قرآن کریم کی برکت سے ان کی چتا کو آگ نہیں لگ سکتی، چاہے جتنا آپ ان پر تیل چھڑک دو، گھی چھڑک دو۔ لہذا میں کہتا ہوں کہ ان کو دفن کرو۔ چنانچہ امام بخاری جو امام تھے دلی کی جامع مسجد کے، ان کے اشارے اور مشورے پر پنڈت نوید کشور کو دفن کیا گیا۔ وہی قرآن ہے جس کی برکت سے آپ سبھی جمع ہیں اور جس کی برکت سے یہ ادارہ پوری دنیا میں نام روشن کر چکا ہے۔ ہمیں اس کے قدر و قیمت جاننی ہے، اور آپ کے پروگرام نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ اس کو دل و جان سے چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، ادارے کو سلامت رکھے، حضرت رئیس جامعہ کو سلامت رکھے، نائب رئیس جامعہ کو اللہ تعالیٰ صحت و عافیت سے اپنی قدرت دکھا کر وما ذلک علی اللہ بعزیز صحت و عافیت عطا فرمائے۔ مدیر تنفیذی جناب حضرت مولانا حذیفہ غلام محمد وسطانوی حفظہ اللہ موجود ہیں، اور آپ بھی مقرر خصوصی اور مہمان خصوصی ہیں۔ ہم آپ سے استفادہ کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔